اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 152 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچھڑے کو آقا، عنقریب گرفتار ہو کر رہیں گے وہ غضب میں اپنے رب کے، اور دنیاوی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے، اور ایسی سزا دیتے ہیں ہم جھوٹی باتیں گڑنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا آقا بنایا ہے، جس پر وہ شرک کر رہے تھے، جس پر وہ دعائیں مانگ رہے تھے، ان کو ہم عنقریب سزا بھی دیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو کر رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ پھر اسی آیت کے روح سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کیا ہے اپنے جانوں پر بچھڑے کو آقا بنا کر، تو توبہ کرو اپنے خالق کے حضور اور قتل کرو اپنی جانوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک۔ سو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جو آیت نمبر 54 میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بعد میں حضرت موسیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو بچھڑے کو آقا بنایا ہے، جو شرک کیا تھا، یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اب بھی اس کا توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ جنہوں نے آقا بنایا ہے بچھڑے کو، یہ کام کیا ہے، ان کو آپ لوگوں نے مارنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو آتا ہے نا کہ 4 شخص تھے فتح مکہ کے ٹائم پہ، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے آپ ان کو مار دو، وہ مرتد لوگ تھے، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ یہی سزا ہے۔ تو آگے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، یعنی ایسا کام جو گناہ والا ہے وہ کر لیا، پھر توبہ کر لی اور ایمان لائے، تو یقیناً تیرا رب توبہ اور ایمان کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا ہے، وہ ان سے غلطی ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، پھر ایمان لے آیا اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں توبہ کو قبول کرتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو احکام مان رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ یعنی قرآن ان کے لیے ہدایت اور رحمت بنے گا جنہوں نے اللہ کو اپنا مانا ہوگا اور اللہ کا خوف رکھ رہے ہوں گے، تو وہ اللہ ان کو بتائے گا کہ کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں۔ لیکن اگر خوف علی کا ہوگا، محمد کا ہوگا، یا آپ اپنے پیروں کا کریں گے، تو پھر یہی ہوگا جس طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار قبر پہ جاؤ تو وہاں پھر قوالیاں ہی سنتے رہیں گے آپ، کیونکہ وہ کتاب جو اس نے لکھی ہے وہ کتاب آپ سنتے رہیں گے۔ اور جس طرح
کسی کی کتاب نہیں لکھی ہوئی کسی پیر کی، تو وہاں پھر ان کے گیت ہی آپ گاتے رہو گے، ان کی جو ہے وہ خصوصیات ہی بتاتے رہو گے۔ تو قرآن اس کے لیے ہی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور منتخب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے وقت مقرر پر حاضر ہونے کے لیے، پھر جب آ لیا انہیں سخت زلزلہ نے تو عرض کیا موسیٰ نے، اے میرے مالک، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان کو اس سے پہلے بھی مجھے بھی، تو کیا ہلاک کرے گا ہمیں اس قصور میں جو کیا ہے چند نادانوں نے ہم میں سے؟ یہ نہیں ہے مگر ایک آزمائش، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اس آزمائش کے ذریعے جس سے تو چاہے، اور بخش دیتا ہے جس سے تو چاہے۔ بس معاف فرما دے ہمیں، ہم پر رحم کر، بے شک تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ظہور، کہ ہمیں نظر آئے کہ واقعتاً یہ اللہ ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے۔ دیکھیں یہ معجزات تو وہ ظہور میں آ رہی تھی، یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ظہور میں آ رہی ہیں تو یہ رسول ہے، لیکن ان کی دیکھیں تھے ہٹھ دھرمی، تو دیکھیں کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ 70 آدمی چن لو جو سمجھ سکتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ گواہی دیں گے اپنے قوم میں، اور وہ قوم اس سے مان لے گی۔ پھر وہ 70 آدمی لے کر جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کرک ان پر نازل کر دی، یعنی بجلی ان پر گرا دی۔ جب بجلی گر گئی تو وہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ تو وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کی آزمائش تھی کہ آپ آزمانا چاہ رہے تھے۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے آزما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ منع بھی کر سکتا تھا کہ نہیں، لیکن وہ اتنے ہٹ دھرمی میں آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ۔ پھر آنے کے بعد جب ان پر وہ بجلی گری، جب مر گئے تو 70 آدمی مر گئے، ابھی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ تو پھر انہوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ان نادان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اگر آپ چاہتے تو ہمیں پہلے بھی مار سکتے تھے، وہیں مار دیتے، آپ سے کون پوچھنے والا تھا۔ تو ہمیں جو ان کے کہنے سے ہم نے جو گناہ کیا ہے، ہم نے جو یہ حرکت کی ہے، یہ ہمیں بخش دے۔ تو پھر اس میں آپ کو میں یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت پھر سنانا چاہوں گا کہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، 55 اور 56 کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا سورہ بقرہ کی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز یہ یقین نہ کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم ظاہراً اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ قوم میں نے بتایا نا کہ وہ اتنی ہٹھ دھرمی میں آ گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ظہور دیکھنا چاہ رہی تھی، معجزات پہ وہ اس کا وہ نہیں تھا کہ یہ معجزات تو ہو رہے ہیں لیکن ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں 55 میں بتا رہے ہیں، تو آ لیا تم کو ایک کرک نے، یعنی بجلی نے، تمہارے دیکھتے دیکھتے، یعنی جو آپ نے وہ حرکت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اوپر بجلی گرا دی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 56 نمبر آیت سورہ بقرہ میں کیا بتا رہے ہیں، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ یا اللہ
یہ سارے مر گئے اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تو آپ ہمیں بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا کہنا مانا، کیونکہ رسالت کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ دنیاوی کے اندر ہے، اور دنیا میں یہ نہیں ہے کہ جو مر گیا ہے وہ کرے گا، اس نبی کو پھر زندہ بھی ہونا پڑتا ہے، اور وہ بھی وہ کام اللہ تعالیٰ جو مانے ان کی مرضی ہے۔ یہ سارا کام اس کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ صرف التجا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سنی اور ان 70 آدموں کو زندہ کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، یعنی پھر ان کو زندہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر کرو ہمارا، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تمہاری طرف رجوع کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید ان کو دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ لے، یعنی ہمارے لیے خیر پیدا ہو، جو کام ہم کریں وہ اچھے طریقے سے ہو، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہو، ہمیں اچھی جگہ بھیج دی ہو، اور ہم نے بے شک تمہاری طرف رجوع کیا ہے، ہمارا ہر کام میں آپ کی طرف رجوع ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہی کرے گی۔ ارشاد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوتا ہے، جس کو کوئی گناہ چھوڑ دے یا کس کو کسی گناہ پر پکڑ لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارشاد ہوا کہ میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں، لیکن میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سزا میں اس کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، لیکن میری جو رحمت ہے وہ سب پر غالب ہے، چھائی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا رحم ہے جو کہتا ہے کہ سب پر میں رحم کرنے والا ہوں۔ پھر جو اتنا راحمین ہے جو بول رہا ہے کہ میں سب پر رحم کرنے والا ہوں، اس کو آپ کے ان پیروں کے کہنے کی کیا ضرورت ہے جس پر آپ پڑے ہوتے ہو، جن کے لیے پاس جا رہے ہوتے ہو؟ آپ گھر میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو وہ بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی، بشرطی کہ آپ کی نیت وہ ہو۔ آپ کی نیت پیر کے قبر میں پڑی ہوئی ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اور صحیح مصیبت نازل ہوتی ہے، بارش کے وقت دیکھیں نا کہ صحیح اگر بارش ہو رہی ہو، بہت زیادہ بارش ہو جائے کہ بندے کو خطرہ ہو جائے کہ ہمارا گھر گرنے والا ہے، ڈوب جائیں گے، ہفتوں کے ہفتے اگر بارش چل جائے تو بندے کیسے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کوئی بندہ یہاں سے گیا ہے کہ کار کروا کے میں کلندر پہ جاتا ہوں، جا کر دعا مانگتا ہوں؟ کوئی نہیں جاتا۔ یہ تو آپ تب کرتے ہیں جب آپ کا کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف وہ منسوخ کر رہتے ہیں۔ آپ کے اگر حقیقتاً کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آپ کا رجوع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے عقائد کو مسلمانی والے عقائد میں رکھیں، یہ پیر اور پیغمبروں کو پکڑنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو اسے میں لکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر مزید ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میں اس کے لیے لکھ دیتا ہوں، یعنی اپنی رحمت، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی جو مالدار لوگ ہیں پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر، نشانیوں پر، جو اللہ تعالیٰ فرمان اپنا بتا رہے ہوتے ہیں، ان فرمانوں پر اللہ تعالیٰ پر وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت لکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 156 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 157 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔